السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ ایک مسلمان مغرب میں یا کافر ملکوں میں رہ سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن تو سارا کافروں کا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل پاکستان کے بہت برے حالات ہیں اور وہاں سے بہت سے لوگ نکل رہے ہیں، سنا ہے کہ لاکھوں لوگ پچھلے چند مہینوں میں وہ ملک چھوڑ چکے ہیں۔ تو میں چونکہ 30 سال سے زیادہ مغرب میں رہتا ہوں۔ پہلے میں انگلینڈ میں رہا جب میں پڑھتا تھا 80s میں، پھر اس کے بعد 90s میں امریکہ میں آ گیا۔ تو میں ان دوستوں کی جنہوں نے سوال کیا اور جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اس میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں کہ ایک مسلمان، پریکٹسنگ مسلمان، ایک تو وہ مسلمان ہے جو یہاں پہ آ کے ان کے کلچر میں گم ہو جاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سارے الٹے کام بھی کرتے ہیں، مغرب کافر ملکوں کے جو سسٹم ہیں ان کے اوپر چلتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے مسلمان ہیں، میں اپنی بات کروں گا، کہ جو اس سے بچ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس میں سب سے پہلے ہم بینکس کی بات کریں گے۔ بینک جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق آپ پیسے جمع رکھ ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تو بینکوں کا سسٹم کیا ہے؟ بینک میں دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں یوزلی۔ ایک کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، ایک کو کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ۔ اب ان کے اردو ترجمے میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا۔ کرنٹ اکاؤنٹ، کرنٹ کھاتا یہ ہے کہ آپ جو پیسے اپنے جمع کرتے ہیں بینک میں وہی واپس لے لیتے ہیں۔ مثلا ایک مہینے میں میں نے $10,000 جمع کرائے، تو اب میں نے واپس وہی 10,000 لینے ہیں۔ میں نے بینک سے لیا ہوا کوئی بھی چیز، جس کو پرافٹ بول رہے ہیں، مارک اپ بول رہے ہیں، انٹرسٹ بول رہے ہیں، سود بول رہے ہیں، اس میں ہوتا ہی نہیں جمع۔ وہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کی امانت ہے، آپ کو مل گئی۔ سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی اتنی دیر کے لیے پیسے جمع کرائیں تو ہم آپ کو اتنا منافع دیں گے، انٹرسٹ دیں گے، ٹھیک؟ وہ سود ہے۔ تو آپ میری طرح آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہے میرا، شروع سے 30 سال سے، جس سے میں اپنے جو بچے جمع کراتا ہوں وہ نکالتا ہوں۔ دوسری بات، یہاں پہ بینک دو قسم کے کارڈ دیتا ہے۔ ایک کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، ایک ڈیبٹ یا ATM کارڈ ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کارڈوں کی میں نے علیحدہ ایک ویڈیو کی ہوئی ہے، لیکن میں رپیٹ کر دیتا ہوں۔ جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں وہی آپ نے نکلوا سکتے ہیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہو گئے، ڈیبٹ کارڈ آپ کو پیسے نہیں نکال کے دے گا، اس کو ATM کارڈ بھی کہتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ یہ ہے کہ آپ کو بینک ادھار دیتا ہے، مثلا وہ آپ کے پیسے جو بینک میں ہیں اس میں سے نہیں لیتا، وہ آپ کو ادھار دیتا ہے۔ مثلا مجھے ایمرجنسی پڑ گئی ہے، میں نے کو 100-200 روپیہ استعمال کرنا ہے، میرے پاس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، تو میں اس کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن مہینے کے اندر اس پہ جو بینک نے انٹرسٹ ڈالا ہوا ہے، سود ڈالا ہوا ہے، وہ ڈالنے سے پہلے یعنی میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ بینک نے آپ نے فار ایگزامپل $200 مہینے مطلب ایک نکلوائے، استعمال کیے۔ اچھا، اب جب آپ کو بل مہینے کے بعد آئے گا تو بینک اس $200 کے اوپر کچھ رقم ڈالے گا جس کو سود کہتے ہیں، لیکن اس وقت ڈالے گا جب آپ پیسے نہیں وقت پہ جمع کریں گے۔ جب آپ نے وقت پہ جمع کرا دیے تو وہ سود نہیں ڈالے گا۔ یعنی کریڈٹ کارڈ کا استعمال بڑی ہوشیاری سے کرنا پڑے گا، سمجھداری سے۔ اب بینکوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسیشن، وہ مارگیج ہوتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ کے؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب یہاں کا نظام ہے، یہاں پہ سسٹم ہے، آپ نے گھر بنانا ہے۔ اب گھر فار ایگزامپل $1,00,000 کا ہے، مثال کے طور پر۔ اب بینک کہتا ہے کہ جی آپ $20,000 فار ایگزامپل جمع کرا دے دو کیش، تو باقی میں آپ کو لون دے دیتا ہوں۔ لون سے کیا مراد ہے کہ وہ آپ کو جو $80,000 دے گا، $80,000 دے گا، اس کے اوپر انٹرسٹ ڈالے گا، سود ڈالے گا، جو آپ نے دیتے رہنا ہے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ یا تو میری طرح پیسے ہیں تو گھر پورا کیش پہ خرید لیں،
کیش کا مطلب ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ بندے نے پورے پیسے دیے 1 کروڑ 2 کروڑ اور گھر خرید لیا، بینک کو کچھ نہیں دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیسے تو آپ اپارٹمنٹ میں تھوڑے سے پیسے دے کے، بلکہ آپ اپارٹمنٹ ہی بہت مہنگے ہو گئے تو آپ کرایہ دے کے رہ لیں، تو یہ بھی آپ کر سکتے۔ اب گاڑیاں ہیں، لوگ گاڑیاں بھی اسی طرح لیتے ہیں، قسطوں پہ اس کو کہتے ہیں، وہ بھی سود پڑتا ہے۔ یہ پاکستان میں کچھ مولویوں نے بلکہ اہل حدیثوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ اہل حدیث کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا نالج زیادہ جانتے ہیں باقیوں سے، انہوں نے بھی حرکتیں کی ہے قسطوں پہ چیز لے لو۔ قسطوں پہ کیا ہے کہ ایک چیز 100 روپے کی ہے تو لیکن جب آپ قسطیں کرتے ہیں تو پھر 110 روپے 120 روپے دینے پڑیں گے، 10-20 روپے سود ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے آگے اپنے جو کیش پہ گاڑیاں لے لی ہیں، مجھے نہیں مرسیڈیز چاہیے، مجھے ہونڈا کار ٹھیک ہے، میں نے اس کو، میرے پاس پیسے تھے میں نے کیش پہ لے لی۔ یہ ہو گیا بینکنگ مغربی ممالک میں۔ اچھا، اب ایک بہت ضروری میں بات کرنے لگا ہوں، وہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ مغربی لوگ یعنی گورے لوگ، کافر لوگ، یہ حقوق اللہ بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ حقوق اللہ مثلا کیا ہے کہ جی زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، سور نہیں کھانا، اخلاقیات، اخلاق کی جو مطلب ہوتی ہیں نا چیزیں، اب وہ چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا، سود لینا، تو یہ جو بندے کے، بلکہ یہاں پہ جو گند مند ہے، مرد کی مرد سے تعلقات، عورت کی عورت سے تعلقات، یہ سارے اللہ کی نظر میں بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر مطلب وہ گناہ کرتے ہیں، وہ بالکل نہیں ڈرتے، اب اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنی ترقی کر لیا، میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ وہ کام کرتے ہیں، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اب ان کا حساب تو اللہ لے گا۔ ایک حقوق العباد ہیں، حقوق العباد کا مطلب ہے بندے سے بندے کا تعلق، ڈیلنگ۔ اب اس میں مثلا کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں کسی بندے سے جھوٹ بولوں گا نا، پھر یہ ہے کہ اس میں مطلب کیا اس کو کہتے ہیں، ایمانداری کا رکھنی ہے، کام میں، پیشے میں، ہر جگہ ڈیلنگ میں ایمانداری رکھنی ہے، کسی کے پیسے نہیں مارنے، حق نہیں مارنا، یہاں پہ بالکل رواج نہیں کسی کے پیسے حق مارنے کا، یہ بڑی سختی کرتے ہیں کہ جس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ دینے ہیں، چاہے آپ جاب پہ ہیں، چاہے آپ کسی بھی جگہ پہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ حقوق العباد پہ یہ پورا چلتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، ہر ایک بندے نے دوسرے بندے کی ہیلپ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں یہ چیزیں بہت ہی اچھی ہیں، حقوق العباد کا یہ بہت خیال رکھتے ہیں۔ حقوق اللہ کو چھوڑ چکے ہیں لیکن حقوق العباد کا یہ بہت ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں مسلمان کے رہنے کے اوپر۔ مثلا اب مسلمانوں نے داڑھی رکھنی ہے تو کن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، داڑھی خود بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک لفظ ہے سیکولرزم، آپ نے سنا ہوگا۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے، سارے مذاہب کو اپنے مذہبی عقائد، مذہبی کام کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ امریکہ میں یہی کہا ہے کہ اس ملک کا مذہب کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ امریکہ کا مذہب کرسچینٹی ہے، اس طرح ہندوستان کا کہتے ہیں سیکولرزم ہے، بالکل غلط ہے۔ ہندوستان کا مذہب ہندوازم ہے۔ تو ان ملکوں نے کیا کیا ہے، ان ملکوں نے یہ کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اپنی عبادت گاہ بنائیں، عبادت گاہ کے اندر اپنی عبادت کریں، تو آپ کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے فنڈ بھی دیتے ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں۔ یعنی یہ اتنے لبرل ہیں اس معاملے میں کہ آپ صرف مذہبی عبادات اور رسومات کریں، ان کے سسٹم کو چیلنج نہ کریں، لیکن اپنے اوپر آپ سسٹم لاگو کر سکتے ہیں اپنی شریعت کا، لیکن مسلمان نہیں کرتے۔ اب جیسے یہاں پہ عورت جو ہے وہ اپنا پورا اپنے جسم کو ڈھانک سکتی ہے سوائے چہرے کے۔ اچھا دوستو، میرا ایک پورا لیکچر بھی ہے لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں نے تحقیق کی ہے اور جو میں نے دوسرے اسکالر سے سنا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن عرب میں چہرے کا پردہ ہے، تو وہی پردہ لے کے جب یہ لوگ یہاں آتے ہیں تو پھر ان کو پرابلم ہوتے ہیں۔ کئی مغربی ملک، فرانس ہوا، سویڈن ہوا، فلانا ہوا،
وہ نقاب جو چہرے کا پردہ پورا عورت چھپا لیتی ہے وہ اس کو اعتراض لگاتے ہیں، جرمانے لگاتے ہیں. میرے خیال فرانس میں 200 فرینک وہاں کا سکہ ہے، وہ جرمانہ دینا پڑتا ہے اگر آپ نے عورت نے چہرہ چھپایا. تو اللہ پوچھے، اللہ ان بندوں سے پوچھے جو اس طرح چہرہ عورتیں کرتی ہیں، تو تم مغرب میں آگے رہتی کیوں ہو؟ تم اپنے ملک میں رہو جہاں تمہیں آزادی ہے، چہرہ چھپاؤ جو مرضی چھپاؤ، ہاتھ چھپاؤ، پاؤں چھپاؤ. اب یہاں پہ ہر جگہ تصویر بھی کھنچوانی ہے، ہر جگہ پیش ہونا ہے، سیکورٹی کے مسائل ہے، تو آپ کو چہرہ ننگا رکھنا پڑے گا. اور قرآن اور سنت میں ایسی چیز مجھے نہیں نظر آئی کہ جس میں ہاں چھاتی، عورتوں کو چھاتی چھپانے کا حکم ہے. یہ ہو گیا عورتوں کے نقاب کے بارے میں. اب حلال فوڈ، کھانے پینے کی بات ہے. یہاں پہ مغربی لوگ، کافر لوگ شراب بھی پیتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں، اور جو ان کے دوسرے جانور کرتے ہیں، لیمب ہوا، مطلب بھیڑ ہے، یہ مرغی ہے یا گائے ہے، اب اس کو غیر ذبیحہ طریقے سے کھاتے ہیں. مسلمان اپنے ذبیحے سے کھا سکتے ہیں. ہم جب آئے تھے نئے یہاں ارلی 90s میں، تو یہاں پہ یہ چیز نہیں تھی. ہمیں سٹوروں میں کوشر فوڈ ڈھونڈنا پڑتا تھا. کوشر یہودیوں کا ذبیحہ ہے، وہ 90% سے زیادہ میں سمجھتا ہوں حلال ہے، تو وہ ذبیحہ حلال تو ہم کرتے تھے. لیکن اب تو اتنی جگہ کھل گئی ہیں جہاں پہ آپ کو حلال میٹ، حلال فوڈ، حلال ریسٹورنٹ ملتے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک کلچر بن گیا مسلمانوں کا، جس میں میرے رشتہ دار بھی ہیں امریکہ میں رہنے والے، کہ وہ چکن کو کھا لیتے ہیں غیر ذبیحہ، جو کہ حلال نہیں ہوتا. وہ چکن جو ہے اس کو کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، منہ کے ذائقے کے لیے، صرف منہ کے ذائقے کے لیے، نیچے جب حلق کے نیچے چلا جاتا ہے اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ مسلمان عورتیں، مسلمان مرد غیر ذبیحہ کھاتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے، قانون کی طرف سے ان کو نہیں کہا گیا. آپ اپنا حلال فوڈ کھائیں. جب حلال میٹ نہیں مل رہا تو آپ دوسری چیزیں کھا سکتے ہیں، سبزیاں کھا سکتے ہیں، اور بڑی چیزیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نیو یارک کی وہاں پہ پھر رہا تھا ان کی اسٹریٹس پہ، تو مجھے کو ملا نہ حلال فوڈ. میں تھک گیا، میرے بھوک سے میری جان نکل رہی تھی، چل رہا تھا پیدل، وہاں پیدل بھی چلتے ہیں بہت زیادہ. تو ایک جگہ نظر آئی، تو میں نے کہا چلو یار احمد یہاں سے جا کے تو فرائز لے لیتے ہیں. پھر میں نے سوچا یہ خالی فرائز دے دیں گے. میں نے کہا چلو بسم اللہ پڑھ کے اندر چل. میں اندر گیا، میں نے مجھے کہتی وہ جو ویٹر سے کہتی ہے یس سر میں کیا آپ کو دوں. میں نے کہا میں صرف فرائز لینا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے خاص. تو فرائز کی 2 پلیٹیں لا دو، ساتھ پانی لا دو. اس نے لا دی پلیٹیں. تو آپ چاہیں تو بچ سکتے ہیں. میں نے پوری زندگی کبھی غیر ذبیحہ یا نان حلال نہیں کھایا، اور میرے بیوی بچوں نے بھی یہ کبھی نہیں کھایا الحمدللہ. اب روزے رکھنے، آپ روزے رکھیں، کوئی پرابلم نہیں. بلکہ یہاں پہ کلچر بن گیا ہے اور کہ یہاں کے میئر، یہاں کے گورنر مسلمانوں کی تقریبات میں جاتے ہیں، روزہ کھولنے کی تقریبات میں، جو کہ بالکل دین کے مطابق نہیں ہے. باہر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں کر سکتے. نیبرہڈ میں جو ہے لوگ ہیں جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ اعتراض نہ کریں، لیکن وہ بھی اب شروع ہو گیا. سنا ہے کہ شیعہ لوگ گھوڑے بھی نکال رہے ہیں. تو دوستو بات کرنے کا مطلب یہ ہے، اب دین کی بات ہے، یہاں پہ تبلیغ آپ کر سکتے ہیں. میں اپنے ہمسائے عیسائی کو تبلیغ کر سکتا ہوں، وہ مجھے آگے کر سکتا ہے. ماننا نہ ماننا میری مرضی، یعنی حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ پاکستان میں پوری طرح تبلیغ کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا لیکچر تھا شرک کے بارے میں، تو اس میں نے بتایا کہ جو مزار بنے ہوئے ہیں سارے علی حجویری اور یہ بہت بڑا شرک جگہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اسی رات شام کو میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی، اور یہ کروانے والا جنگ اخبار کا ایک ایڈیٹر تھا جو کہ علی حجویری کا بہت مرید تھا. آپ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں، آپ جس کو چاہیں تبلیغ کر سکتے ہیں. آپ بچوں کو قرآنی تعلیم دیں. تو دوستو اس سمجھ یہ آئی ہے کہ مغرب میں آپ اپنی مرضی سے مسلمان رہ سکتا ہے، اپنی ریچولز، اپنی عبادات، اپنی رسومات پوری کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے سود نہیں لینا، آپ مت لیں، کوئی مجبور نہیں کر رہا. دیکھتے نہیں میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.